بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گاڑی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ درخت سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی میں موجود لڑکا بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ سے اس کا سر ٹکرایا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا، یہاں پر کسی انسان یا گاڑی کا بمشکل ہی گزر ہوتا تھا۔ اس گاڑی میں جو نوجوان موجود تھا اس کا نام ابصار تھا۔ وہ پہلے ہی غصے میں گھر سے نکلا تھا۔ غصہ اس پر اس قدر حاوی ہوا کہ اس نے گاڑی کی رفتار معمول سے زیادہ کر رکھی تھی۔ بہت تیز رفتاری سے کئی گھنٹے تک گاڑی بے مقصد سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ گاڑی کو لیے کب اس جنگل میں وہ پہنچا تھا اسے خود خبر نہ ہوئی، لیکن گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ سامنے موجود درخت سے وہ گاڑی ٹکرانے سے بچا نہ سکا تھا۔ زخمی حالت میں گاڑی میں کئی گھنٹے تک موجود رہا۔ سر سے خون بہہ کر کب سے خشک ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اچانک ہی وہاں سے کسی کا گزر ہوا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ایک درویش تھا۔ اس نے اس کے پاس جا کر دیکھا، وہاں کوئی بھی انسان نہ تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اسے اس نوجوان کی مدد کرنی چاہیے جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پڑے پڑے ہی وہ مر جاتا اور اس کے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہی نہ ہوتی، لیکن شاید خدا نے فرشتے کی شکل میں اس درویش کو وہاں بھیج دیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ درویش کی جھونپڑی میں پڑا تھا۔ درویش نے اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔ تبھی اچانک اس کے پاس کوئی اور کھڑا ہوا تھا۔ درویش نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسکرا دیا۔ وہ اس کی راج کماری تھی، اس کی شہزادی تھی۔ دنیا میں اگر وہ کسی سے پیار کرتا تھا تو وہ اس کی بیٹی تھی۔ وہ حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جسے زخمی حالت میں درویش اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ زندگی میں بہت سے انسانوں کو دیکھا تھا، بہت سے مردوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا، لیکن اتنا خوبصورت نوجوان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں، سیاہ ریشمی بال اور سرخ و سفید رنگت نہایت ہی حسین تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو کر اسے دیکھے گئی، پھر اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا یہ کون ہے؟ وہ درویش مسکرایا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا، نور، یہ مجھے زخمی حالت میں پچھلی سڑک پر ملا تھا۔ اس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ اگر میں اسے بروقت گاڑی سے نہ نکالتا تو شاید یہ زندہ نہ رہتا، کیونکہ اس کے سر سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ پھر وہ اپنے بابا سے کہنے لگی کہ کیا یہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ وہ درویش کہنے لگا، ہاں، جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا، اس کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے، یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ نورا بہت دل سے مسکرا رہی تھی۔ اسے اس خوبصورت نوجوان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نئے نئے خواب اترنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ خوبصورت نوجوان کب ہوش میں آئے گا اور مجھے اپنے پاس دیکھے گا۔ پھر وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ کہیں میری حقیقت جان کر یہ مجھے دھتکار نہ دے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ یہ میری حقیقت جان کر بھی میرے ساتھ پر آمادہ ہو جائے۔ نورا نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعا جلد قبول ہونے والی ہے۔ زخمی ہونے والے نوجوان کا نام ابصار تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باپ کے پاس دولت، شہرت، عزت کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کے سامنے ہر چیز حاضر کر دی جاتی تھی۔ بنگلے کے ملازم اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کا ہر کام کر لیا کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ ابصار صاحب غصے کا بہت تیز ہے۔ اس کے خاندان میں بے تحاشا لڑکیاں تھیں جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں۔ اس کی ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابصار جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا ان کے گھر والے فوراً ہی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی بہو کسی اونچے گھرانے سے لانا چاہتی تھی۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ اس کی دولت اور شہرت میں اور اضافہ ہو جائے۔ وہ کسی ایسے گھر کی تلاش میں تھے جو مال و دولت میں ان کے ہم پلہ ہو، لیکن یہ کیا، انہوں نے جو سوچا تھا اس کے بالکل ہی الٹ ہوا تھا۔ بات چند عرصے پہلے کی تھی جب ان کے گھر کا مالی اچانک کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اب انہیں نئے مالی کی ضرورت تھی۔ ان کے بنگلے میں کئی کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں ان کے ملازمین رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پرانے ملازموں کو بول رکھا تھا کہ کوئی ایسا قابل بھروسہ شخص ہو تو اسے مالی کی نوکری دے دی جائے۔ اچانک ہی سوات سے دو باپ بیٹی مشکل حالات سے دوچار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے۔ اس شہر میں رہنا ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بنگلے میں کام کرنے والا چوکیدار اس آدمی کو جانتا تھا۔
پھر اس نے ہی اسے مالی کی نوکری پر اس بنگلے میں لگوا دیا۔ یوں ان کے رہنے کا بھی بندوبست ہو گیا اور کھانے پینے کا بھی۔ وہ آدمی جس کا نام خوشحال تھا، اس کی ایک پیاری سی بیٹی جس کا نام زرگل تھا، یوں وہ دونوں اس بنگلے میں رہنے لگے۔ ابصار کی ماں جانتی تھی کہ مالی کی ایک بیٹی ہے، وہ سارا دن کوارٹر میں ہی رہتی ہے، لیکن اس نے مالی کو کہہ دیا تھا کہ وہ تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کر دیا کرے گی تو اسے معمولی تنخواہ دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ زرگل یوں بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے کہہ دیا کہ وہ بنگلے میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ جیسے ہی بیگم صاحبہ کے سامنے آئی تو ابصار کی ماں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھوں والی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جو شاید اپنی خوبصورتی سے بے خبر تھی۔ اس کے سامنے سفید دوپٹہ اوڑھے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ ابصار کی ماں تو جیسے اس کی خوبصورتی میں کھو گئی، نہیں جانتی تھی کہ مالی کی بیٹی اتنی حسین ہوگی۔ وہ ان سے کام کا پوچھ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ اس سے کیا کام کروانا چاہتی ہیں۔ وہ کئی ثانیے تک تو بول ہی نہ سکی، پھر گڑبڑا کر اسے کہنے لگی کہ تم کچن میں کھانا پکانے والی ملازمہ کی مدد کر دیا کرو۔ یوں وہ کچن میں کام کرنے لگی، لیکن ایک دن جب وہ بیگم صاحبہ کے کہنے پر صوفے جھاڑ رہی تھی تب ابصار نے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اتنی حسین لڑکی اس کے لاؤنج میں کھڑی تھی کہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ یوں آتے جاتے چھپ کے وہ اسے دیکھتا رہتا۔ وہ معصوم لڑکی زرگل اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہے۔ وہ بڑا سا دوپٹہ اوڑھے سارا دن بنگلے میں کام کرتی رہتی، نہیں جانتی تھی کہ مالک کے بیٹے کی نظر اس پر پڑ چکی ہے اور وہ اسے اپنانا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن کھانا پکانے والی ملازمہ نے ہی اسے اس بات سے آگاہ کیا۔ تم جانتی ہو ابصار صاحب تمہیں کب سے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس ملازمہ کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر زینے کی طرف دیکھا جہاں پر وہ بظاہر موبائل چلانے میں مصروف تھا، لیکن اس کی نظریں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ ایک نوکر کی اولاد ہے، بھلا ملازم کی اولاد اپنی اوقات سے زیادہ کیسے سوچ سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے ایک طوفان آنے والا ہے۔ ابصار اسے دل ہی دل میں بے تحاشا چاہنے لگا تھا۔ اب اس کے والدین چاہ رہے تھے کہ وہ خاندان میں کسی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لے، لیکن اس نے مالی کی بیٹی زرگل کا نام لے دیا، کہنے لگا کہ میں صرف اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا۔ ابصار کا باپ نہایت غصے میں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی پسند اتنی گھٹیا ہوگی۔ وہ ایک غریب نوکر کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں مالکن بنانا چاہتا ہے۔ دونوں میاں بیوی بہت غصے میں تھے۔ پھر انہوں نے ایک گھٹیا چال چلی اور مالی اور اس کی بیٹی کو راتوں رات بنگلے سے غائب کروا دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر کچھ ایسا ویسا کر بیٹھے، لیکن ابصار تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی اور اس کے باپ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن پورے شہر میں ڈھونڈنے کے باوجود بھی ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ آخر وہ راتوں رات اس بنگلے کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا باپ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ غریبوں پر ظلم ڈھانے سے باز نہیں آتا تھا۔ اپنی دولت اور شہرت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور یہاں تو معاملہ اس کی عزت اور اکلوتے بیٹے کا تھا۔ پھر اس نے دل میں سوچا کہ بنگلے کا چوکیدار اس کے باپ کا خاص آدمی ہے، ضرور وہ زرگل کے باپ کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ اس نے چند نوٹوں کی گڈیاں اس کے ہاتھوں پر رکھی تو مالک کو نہ بتانے کا وعدہ لے کر اس نے ابصار کو بتا دیا کہ زرگل اور اس کا باپ یہ شہر چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں جا چکے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ زرگل کے گاؤں پہنچا تو وہاں اس کے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ اس کا نکاح گاؤں کا شادی شدہ وڈیرا اپنے ساتھ کروا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وڈیرے نے اس کے باپ کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ یوں اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جس طرح اب واپس اپنے شہر پہنچا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ پھر اپنے باپ سے اس قدر جھگڑا کیا اور مرنے کا کہہ کر گھر سے باہر آ گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پاگل ہونے کو تھا کہ اس کے سگے باپ نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ تبھی گاڑی لے کر وہ آندھی طوفان کی طرح بنگلے سے نکلا اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتا نہ جانے اسے کہاں سے کہاں لے گیا۔
جب ہی اس کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایک ویران اور سنسان جگہ تھی، وہاں پر کسی انسان کا آنا جانا نہ تھا۔ آخر 2 دن تک بے ہوش رہنے کے بعد آج ہی اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے پاس ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہاں موجود ہے، وہ کون تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ مسلسل یاد کرنے کی کوشش کے باوجود بھی وہ سامنے کھڑے بزرگ اور اس کی خوبصورت بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس درویش نے ابصار کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے کہنے لگا، بیٹا تم کون ہو؟ اپنا نام بتاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں۔ یقیناً تمہارے گھر والے تمہارے آنے کے منتظر ہوں گے۔ لیکن ابصار بے بسی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ اس درویش سے کہنے لگا، میں کون ہوں؟ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں۔ درویش کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک خاص عمل پڑھ کر اس پر پھونکا تو جیسے انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ وہ لڑکا اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اس کا نام کیا تھا، کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری تھا، ورنہ مجبوراً انہیں اسے اپنے پاس ہی رکھنا پڑتا۔ نورا اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا اسے ہم اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں، میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لڑکا بہت معصوم ہے، اسے دنیا کا کوئی ہوش نہیں رہا، نہ جانے کس کے ہتھے چڑھ جائے، کہیں لوگ اس کے پاگل پن کا فائدہ نہ اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہی رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا نورا، جتنے دن بھی یہ ہمارے پاس رہے گا واپس اسے اپنی دنیا میں ہی جانا ہوگا۔ تم کوئی امید وابستہ نہ کر لینا اس سے۔ نورا اداسی سے مسکرا دی۔ وہ اپنے دل کی بات اپنے بابا پر ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب وہ جہاں بھی جاتا وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سے اس کا خیال رکھتی۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس جنگل میں آج سے نہیں، کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ یوں تو انسانوں سے ان کا کئی دفعہ واسطہ پڑا تھا، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نورا کو سب سے الگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے جذبات کبھی بھی ایسے محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ابصار کو دیکھ کر ایسے لگتا کہ وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ابصار کے والدین نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ ان کا اکلوتا ساری جائیداد کا وارث بیٹا نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ پھر ایک دن ابصار کے والد پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ اس کی کار مل گئی ہے۔ اس کی کار کا جس طرح سے حشر نشر خراب ہوا پڑا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں موجود شخص بچ نہیں پایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی موجود کھائی میں گر گیا ہو۔ یہ سن کر ابصار کے والدین پاگل ہو گئے تھے۔ وہ پولیس کو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ اب پولیس نے اس کے والدین کے کہنے پر ارد گرد کے جنگلوں میں اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ایک دن وہ درویش آیا تو اپنی بیٹی سے کہنے لگا، لگتا ہے کہ اس نوجوان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے والدین اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے ہیں، عنقریب وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ نورا یہ سن کر اداس تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس نوجوان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے بابا سے کیا کہتی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہی اس کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اس کی کنیز بن کر اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بابا سے کہنے لگی کہ یہ کیسے ان کے ساتھ جا سکتا ہے؟ یہ مکمل طور پر بھول گیا ہے کہ میں کس کی اولاد ہوں، کہاں رہتا ہوں۔ یہ اپنے والدین کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس کا بابا اس کی معصوم بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ بیٹا اگر یہ نہیں پہچان سکے گا، لیکن اس کے والدین تو اسے پہچان لیں گے نا۔ جتنا میں تمہیں پیار کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اس کے والدین اس لڑکے کو پیار کرتے ہوں گے۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس سے کوئی امید وابستہ نہ کر لینا۔ شاید وہ اپنی بیٹی کے دل کی بات پڑھ چکے تھے۔ پھر ایک دن آخر کار ابصار کے والدین جس دن پولیس کے ساتھ ان جنگلوں میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آئے، وہ انہیں پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ پولیس حیران تھی کہ اتنے خطرناک اور ویران جنگل میں یہ لڑکا زندہ کیسے بچ گیا۔ یہاں تو بے تحاشا جنگلی جانور اور زہریلے سانپ وغیرہ موجود تھے۔ اس کے والدین جیسے ہی اس کے قریب گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ابصار کے سر پر ایک زخم تھا جو کئی دن پرانا محسوس ہو رہا تھا، لیکن انہیں شدید صدمہ پہنچا جب ابصار نے انہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔
اس نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ پولیس اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مقامی لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے اس پہاڑی سے نیچے لے جا کر گاڑی میں بٹھایا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کا ہسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس کے والدین کو بتا دیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ اس کے دماغ پر گہری چوٹ لگی تھی جس کے باعث وہ ذہنی توازن کھو کر پاگل ہو چکا ہے۔ ابصار کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا اس حال تک پہنچ گیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اگر وہ اس غریب مالک کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دیتے تو آج وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن انہوں نے صرف دولت کا لالچ کیا اور اس غریب مالی اور اس کی بیٹی کو اس بنگلے سے ہی باہر نکال دیا۔ لیکن ڈاکٹروں نے ایک امید دلائی تھی کہ اس کا علاج ہوا تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ابصار کے والدین نے پانی کی طرح پیسے بہانے شروع کیے اور اپنے بیٹے کا علاج کروانے لگے۔ دوسری طرف نورا تھی جو ابصار سے ملنے کے لیے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ اس کی یہ بے چینی اس کے والد نے بھی محسوس کر لی۔ پھر وہ درویش اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے بیٹی، تم جانتی ہو کہ وہ انسان ہے، اپنی اصلیت کیوں بار بار بھول جاتی ہو؟ نورا نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگی بابا آپ بھول گئے ہیں کہ ہم انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اور میں چاہوں تو پلک جھپکنے میں ایک خوبصورت لڑکی بن کر ابصار کے پاس جا سکتی ہوں۔ درویش اسے ہرگز انسانوں کی دنیا میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس دنیا کے لیے بنے ہیں، نہ کہ انسانوں کی دنیا میں جا کر ان کے جیسے بن جائے۔ ایک نہ ایک دن نورا کو انہوں نے پہچان ہی لینا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی جنات تھے، سالوں سے اس جنگل میں رہتے آ رہے تھے۔ پہلے نورا کا باپ ایک ہندو قبیلے کے ساتھ رہتا تھا، وہ ایک ہندو جنات تھا، لیکن ایک دن غلطی سے وہ مسلمان قبیلے میں چلا گیا۔ وہاں بیٹھے جنات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے وہ قرآن پاک کی تلاوت سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ ان جنات کی آواز میں ایک سوز تھا، ایک درد تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے خدا سے ایک خاص رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ یوں وہ چپکے چپکے ہندو قبیلے کے بجائے مسلمان قبیلے میں جانے لگا۔ آہستہ آہستہ ہندو جنات کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ مسلمان بننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہاں سے اسے دھکے دے کر نکال دیا گیا، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی مسلمان جنات کے پاس آیا اور ان کی طرح مسلمان بن گیا۔ پھر اس نے ایک مسلمان جن زادی سے شادی کر کے اس جنگل میں اپنی دنیا بسا لی۔ نورا اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ ایک نیک جن زادی تھی۔ اس کی تربیت اس نے اتنی اچھی کی تھی کہ وہ ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، بھلے ہی وہ جنات ہو یا پھر انسان۔ لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر نورا کے الگ ہی جذبات تھے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی، ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے رہتی۔ اب وہ اس کی دنیا سے چلا گیا تو وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ تڑپ دیکھ کر ان سے بھی رہا نہ گیا اور انہوں نے اسے اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ نورا جنزادی نے ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھارا اور اسی بنگلے میں پہنچ گئی جہاں پر وہ لڑکا رہ رہا تھا۔ وہ اس کی پل پل کی خبر رکھ رہی تھی، لیکن یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ابصار اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی کوشش کے بعد وہ واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اپنے والدین کے معافی مانگنے پر اس نے اپنے ماں باپ کو معاف کر دیا تھا۔ اسے بار بار وہ پل یاد آتے تھے جب وہ موت کو اپنے بہت قریب دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ان قریب مرنے والا ہے، اسی لیے اس کا دھیان اب زیادہ تر عبادات میں ہو گیا تھا۔ اس نے ساری مصروفیات ترک کر کے اللہ سے لو لگا لی تھی۔ نورا نے جیسے ہی اس بنگلے کے دروازے پر دستک دی تو چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ چوکیدار سے کہنے لگی کہ وہ لاوارث اور تنہا لڑکی ہے، اگر یہاں پر کام کرنے اور رہنے کی جگہ مل جائے تو اس کا بڑا احسان ہوگا۔ چوکیدار نے اسے کہا کہ 1 منٹ، وہ بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اسے اندر بلایا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر گئی تو اسے سامنے بیگم صاحبہ نظر آئی۔ وہ بالکل ابصار کی طرح نین نقش والی گوری چٹی عورت تھی۔ اس خوبصورت عورت کو دیکھ کر نورا کو ابصار کا خیال آیا تھا۔ وہ عورت اسے کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی،
میں بغیر کسی تحقیقات کے کسی لڑکی کو یہاں نہیں رکھ سکتی. آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں کچھ بھی چوری چکاری وغیرہ ہو سکتی ہے. میں بغیر جانے تمہیں کیسے نوکری دے سکتی ہوں؟ نورا سر جھکا کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ میں بڑی مشکل سے اپنی عزت اور جان بچا کر اپنے گھر سے بھاگی ہوں. میری سگی ماں کے مرنے کے بعد میرا سوتیلا باپ میری عزت لوٹنے کے در پر تھا. اگر کل رات میں اس کے گھر سے نہ بھاگتی تو آج شاید زندہ نہ ہوتی. خدا کے لیے مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا. بیگم صاحبہ کو یہ لڑکی بہت اچھی لگی. ویسے بھی اس کا لباس اور شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی ہے جو حالات سے پریشان ہے. پھر بیگم صاحبہ نے کھانا پکانے والی عورت زلیخا کو اپنے پاس بلایا. اسے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے بنگلے کے کام کاج میں لگوا دو. جس کام میں بھی تمہیں مدد چاہیے اسے اپنے ساتھ لگا کر رکھو. نورا جن ذاتی کا مقصد پورا ہو گیا تھا، وہ اس بنگلے میں آ چکی تھی صرف اور صرف اس نوجوان ابصار کی خاطر. وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھی. زلیخا حیران تھی. وہ جو بھی اس کو کام کرنے کے لیے بولتی وہ جھٹ پٹ یوں کر کے کھڑی ہو جاتی. اسے تو گمان بھی نہیں گزرتا تھا کہ یہ لڑکی ہی ہے یا بھوت جو چند منٹوں میں ہی سارا کام نمٹا دیتی ہے. وہ اس کی پھرتی دیکھ کر حیران تھی. لمبے لمبے بالوں والی یہ خوبصورت لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی. جب اس نے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرا نام نورا ہے. زلیخا اسے کہنے لگی کہ میں ایک بیوہ غریب عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن آج سے تم میری بیٹی بن کر میرے کوارٹر میں رہو گی. میں اس بنگلے میں پچھلے 20 سالوں سے کام کر رہی ہوں. جب میں جوان تھی تب بیگم صاحبہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا. 2 دن ہو گئے تھے اسے اس بنگلے میں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک اسے ابصار نظر نہیں آیا تھا. وہ اپنی نظریں ٹکا کر بیٹھی تھی کہ کب اسے اس کا دیدار نصیب ہوگا. پھر زلیخا نے بتایا کہ بیگم صاحبہ کا بیٹا زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے. نہ اس کے کمرے میں اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے اور نہ ہی وہ زیادہ باہر آتا ہے. ابھی ابھی وہ بہت بڑی بیماری سے نمٹ کر آیا ہے، اسی لیے بیگم صاحبہ نے ملازموں کو سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ بلا وجہ اسے کسی بھی حال میں تنگ نہ کیا جائے. نورا دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ اسے رات میں ہی ابصار کے کمرے میں جانا پڑے گا، وہ بھی سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر. اب وہ زلیخا کے ساتھ اس کے کوارٹر میں ہی رہ رہی تھی. جیسے ہی بنگلے میں رات کا سناٹا پھیلا، وہ دبے پاؤں اٹھی اور اپنے آپ کو ایک جن زادی کا روپ دے کر ابصار کے کمرے میں پہنچ گئی. ابصار گہری نیند سویا ہوا تھا. جب وہ اس کے نزدیک جا کر بیٹھی، اس کی پیشانی پر اس کے سیاہ بال بکھرے تھے. وہ بے خبر سو رہا تھا. اچانک اس نے جا کر اس کے سیاہ بال پیچھے کیے اور غور سے اسے دیکھنے لگی. وہ سویا سویا چونک کر اٹھا تھا، پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا. اسے ابھی ابھی ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے پاس کوئی موجود ہے، لیکن دکھائی نہیں دیا تھا. نورا دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نوجوان کی حالت بری تھی. اسے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا. یہ ڈر اسے پہلے کبھی بھی نہیں لگا تھا. پھر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 3 بجنے کو تھے. وہ اٹھا، واش روم میں جا کر وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگا. نورا مایوس ہو گئی. وہ سوچنے لگی کہ وہ خود کو اس کے سامنے ظاہر کرے یا نہیں، کہیں وہ اس سے ڈر کر یہاں سے بھاگ نہ جائے اور بنگلے میں شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لے. اسی بات نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا. اس کا دیدار کرنے کے بعد وہ واپس اسی کوارٹر میں چلی گئی تھی، لیکن صبح اسے بے تحاشا خوشی ہوئی. جب وہ زلیخا کے ساتھ کچن میں کام کاج کر رہی تھی تو ابصار اپنے والدین کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا. وہ بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرنے لگی، کبھی ناشتہ رکھتی کبھی چائے. اس کے آس پاس موجود رہنا اسے اچھا لگ رہا تھا. ابصار نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی. اس کا اس قدر توجہ دینا اسے بہت برا لگا تھا. تبھی وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے. اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ ایک لاوارث بے سہارا لڑکی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے نوکری پر رکھا ہے. پھر وہ جیسے ہی اٹھ کر باہر گیا، نورا پاگلوں کی طرح اسے دیکھے گئی. اس کے چلے جانے سے وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن زلیخا نے اس کی آنکھیں پہچان لی. وہ سوچنے لگی کہ کہیں وہ اس لڑکی زرگل کی طرح حرکتیں تو نہیں کرنے لگی. اس نے بھی تو ابصار کو ایسے ہی اپنے عشق میں گرفتار کر لیا تھا.
وہ اس بات پر خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اس دن وہ اس کے کوارٹر میں بیٹھی تھی تو اس نے ابصار کی ساری کہانی نورا کو سنا دی کہ کس طرح ایک غریب لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ اس کے عشق میں اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اسے کئی سال لگے تھے ان سب چیزوں کو بھلانے میں، اسی لیے وہ ان سب چیزوں سے دور رہے جو اس کی آنکھوں میں وہ محسوس کر رہی ہے۔ نورا دل میں سوچنے لگی کہ وہ ایک غریب یا کمزور لڑکی نہیں ہے، وہ ایک طاقتور جن زادی ہے۔ وہ اپنی طاقت سے چاہے تو ابصار کو ابھی اور اسی وقت اس دنیا سے چھین کر اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اسے اس وقت کا انتظار تھا جب ابصار اپنے منہ سے یہ بات کہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ پورا دن تو وہ اس سے کلام بھی نہیں کرتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی نورا فوراً اس کے کمرے میں پہنچ جاتی، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ راتوں کو چونک چونک کر اٹھ جاتا ہے۔ ابھی تک اس نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن ابصار پریشان رہنے لگا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اچانک سوتے سوتے اس کی آنکھ کھل جاتی، کبھی ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ڈاکٹروں نے اس کا علاج نامکمل تو نہیں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بیماری کے باعث اسے یہ سب محسوس ہوتا ہے۔ نورا کو یہ سب کرنے میں بہت لطف آ رہا تھا۔ جب بھی وہ نیند سے جاگ کر اس کی موجودگی کو محسوس کرتا تو اسے خوشی ہوتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک مشکل میں پھنسا رہی ہے، کیونکہ دوسرے ہی دن ابصار نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کر دیا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ اسے کئی دنوں سے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے آدھی رات کو اس کے کمرے میں کوئی موجود ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے کسی پریشانی کا سامنا کرے۔ دوسرے ہی دن اس نے ایک مولوی کو گھر بلا لیا۔ نورا اسے دیکھ کر چھپ گئی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ مولوی اس کی موجودگی بھانپ جائے گا۔ وہ اڑنے کے لیے پر تول رہی تھی، لیکن مولوی نے تو گویا وہاں پر ایک بند باندھ دیا تھا، وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر مولوی آ کر بیگم صاحبہ سے کہنے لگا کہ اس گھر میں تو مجھے کسی دوسری مخلوق کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر ابصار کی والدہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں تو کبھی بھی کچھ ایسا عجیب نہیں ہوا۔ مولوی بہت ماہر تھا، اس نے پہلے بھی کئی لوگوں کا علاج کیا تھا۔ وہ جنات کی موجودگی بھانپ لیا کرتا تھا۔ ابصار کی آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کی آنکھوں کی لالی بتا رہی ہے کہ یہ بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکا ہے۔ کیا یہ کبھی کسی ایسی جگہ پر گیا ہے جہاں پر جنات وغیرہ موجود ہوتے ہیں؟ بہت سوچنے پر بیگم صاحبہ کو یاد آیا کہ ہاں، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ کئی مہینے تک ایک جنگل میں رہا تھا، وہاں اس کی یادداشت گم ہو گئی تھی۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ اتنے دن تک اس جنگل میں اکیلا کیسے رہا، کیونکہ وہاں پر خطرناک جنگلی جانور موجود ہوتے ہیں جو انسانوں کو پلک جھپکنے میں مار دیتے ہیں، ان کی صرف ہڈیاں ہی وہاں ملتی ہیں۔ مولوی نے بیگم صاحبہ کی بات سن کر سر ہلایا، پھر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہیں پر اس کے پیچھے کوئی آسیب وغیرہ لگ گیا ہو اور یہاں اس کے پیچھے پیچھے آ گیا ہو، لیکن ابھی میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ میں کل پھر آؤں گا اور ابصار کو دم کر کے ہی کچھ بتا پاؤں گا۔ شکر تھا کہ وہ مولوی جلدی چلا گیا۔ نورا کب سے کوارٹر میں چھپی ہوئی تھی۔ زلیخا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، لیکن وہ تو وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ مولوی گیا وہ فوراً سے زلیخا کے پاس پہنچ گئی۔ بیگم صاحبہ بہت پریشان تھی، انہیں اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ وہ سوچنے لگیں کہ اتنی مشکلوں سے تو وہ ٹھیک ہوا ہے، اب میں جلد سے جلد اپنے بیٹے کی شادی کر دوں گی تاکہ یہ تمام فکروں سے آزاد ہو جائے، اپنی زندگی میں خوش رہے گا تو پریشانیوں سے بھی دور ہو جائے گا۔ پھر اس رات درویش بابا نورا کے پاس آئے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو بیٹی، یہاں تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مولوی تجھے قید کر کے اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ جلد ہی اسے معلوم ہو جانا ہے کہ تم انسانی لڑکی کے روپ میں ایک جن زادی ہو جو ابصار کے پیچھے یہاں تک آئی ہو۔ لیکن نورا کہنے لگی کہ ایک بار میں اس گھر سے چلی گئی تو دوبارہ مجھے اب اس کے ساتھ کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ میں ایک بار اس کے سامنے آ کر اسے اپنی سچائی بتانا چاہتی ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ پر راضی ہو گیا تو میں اسے اپنی دنیا میں لے کر چلی جاؤں گی،
درویش بابا سمجھ گیا کہ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ اسے سمجھا کر تھک گئے، لیکن وہ ضدی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر محبت کی دھول جمی تھی۔ یہ گرد جب ہی دور ہونی تھی جب ابصار اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا۔ وہ اسے ایک موقع دینا چاہتے تھے۔ پھر درویش بابا وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ اسے کہنے لگے کہ میں تمہارا اس جنگل میں انتظار کروں گا۔ دوسرے دن نورا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ ابصار کے سامنے خود کو ظاہر کر دے، اپنی اصلیت بتا دے کہ وہ کب سے اس کے پیچھے اس کے عشق میں گرفتار ہے، جبکہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات جانتا ہی نہ تھا، کیونکہ اس وقت اس کی یادداشت کام نہیں کرتی تھی۔ اگر آج وہ ٹھیک تھا تو صرف اسی کی وجہ سے۔ پھر وہ اس رات اس کے کمرے میں آئی جب وہ سو رہا تھا، لیکن آج رات ابصار اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گیا تھا۔ آج اس نے خود کو اس کے سامنے ظاہر کیا، اور وہ بھی ایک جن ذاتی کے روپ میں۔ وہ نوجوان ہو کر بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ انجان لڑکی کون ہے۔ اس نے چیخ کر سب لوگوں کو جمع کر لیا تھا۔ نورا پلک جھپکتے میں ہی غائب ہو گئی۔ ابصار اپنی ماں سے کہنے لگا کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے لگی ہے، وہ ایک خوفناک چہرے والی عورت ہے۔ بیگم صاحبہ اسے تسلی دینے لگیں کہ فکر نہ کرو، مولوی تمہارا علاج کرنے کے لیے تیار ہے، کل وہ آئے گا تو میں اسے کہتی ہوں کہ وہ جلدی ہی تمہارا علاج شروع کر دے۔ لیکن ابصار کو پوری رات خوف کے مارے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا، یہی سوچ کر کہ مولوی جلد ہی اس کا علاج شروع کر دے گا۔ دوسرے دن مولوی پھر اس بنگلے میں موجود تھا۔ پھر وہ بیگم صاحبہ سے کہنے لگا کہ جن زادی آپ کے بنگلے میں ہی رہ رہی ہے، آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اس نے تو گویا دھماکہ کیا تھا۔ بیگم صاحبہ حیران تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ میں شادی ہو کر اسی گھر میں آئی تھی، جب سے میں بڑے آرام سے رہ رہی ہوں۔ میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر مولوی نے ایک گول دائرہ بنایا، کہنے لگا میں ابھی آپ کے سامنے اسے حاضر کر کے دکھاتا ہوں۔ نورا مولوی کو دیکھتے ہی چھپ گئی تھی۔ وہ کسی صورت وہاں سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں رونے لگی۔ آج اس کی اصلیت ابصار کے سامنے آ جانی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک طاقتور عمل کیا تو اس عمل کی طاقت سے نورا خود بخود اس دائرے کے اندر پہنچ گئی۔ وہی جن زادی کا روپ لیے ان کے سامنے موجود تھی۔ پھر مولوی غصے سے کہنے لگا کون ہو تم؟ اس لڑکے کو کیوں ستا رہی ہو؟ نورا پریشانی سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ یہاں سے نکل کر باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ اسے درویش بابا کی یاد شدت سے آئی تھی، جو کل رات واپس اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ عشق کی دہلیز پر کھڑی یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس نے سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس مولوی سے کہہ دیا کہ میں ایک جن زادی ہوں، دور جنگلوں میں رہ رہی تھی جب میرے درویش بابا اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بابا نہایت نیک جن زاد ہیں، اور وہ بھی انہی کی طرح ایک نیک جن زادی ہے۔ سب کی مدد کرنا وہ دونوں باپ بیٹی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے اس لڑکے کی مدد کی تھی جب وہ بری طرح سے زخمی تھا۔ میں نے اور میرے بابا نے مل کر ہی اس لڑکے کا علاج کیا تھا، دن رات اس کا خیال رکھا تھا، بالکل کسی اپنے کی طرح۔ اسے بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ ہم جنات ہیں۔ تو ایک آدم زاد ہونے کے باوجود ہم اس کا پوری طرح خیال رکھ رہے تھے۔ اس لڑکے کے زخم مندمل ہو چکے تھے، لیکن یہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ اسی لیے میرے بابا نے خاص تاکید کی تھی کہ میں دن رات اس کے ساتھ رہوں، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہماری جنگل میں اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں۔ یہ کبھی کبھار پہاڑیوں پر چڑھ جاتا تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ کبھی بھی میں نے کسی خطرے کو اس کے نزدیک بھی نہیں آنے دیا تھا۔ میں اس کا ایسے خیال رکھتی تھی جیسے یہ کوئی ننھا سا بچہ ہو۔ دن رات اس کے ساتھ رہ رہ کر مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ کسی قیمت پر بھی میں اسے وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن آخرکار اس کے ماں باپ پہنچ گئے۔ پھر وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں کئی دنوں تک اس کی یاد میں روتی رہی۔ آخرکار میرے بابا نے مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی، تو میں ایک لڑکی کا روپ دھار کر اس کے بنگلے میں آ گئی۔
وہ بھی صرف اور صرف اس لڑکے کی خاطر۔ لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ لڑکا تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اسے میری کوئی ضرورت نہیں رہی، یہ اب اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اس بات کو محسوس کر کے مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اسے اپنا بنانے آئی ہوں، اسے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی۔ ابصار اور اس کی والدہ ہکا بکا یہ کہانی سن رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ابصار حیران تھا کہ کیا کوئی جن زادی اس قدر بھی کسی انسان سے محبت کر سکتی ہے کہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اس کی خاطر انسانوں کی دنیا میں آ جائے۔ پھر مولوی نورا سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم ایک جن زادی ہو اور وہ ایک آدم زاد ہے، اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، تم کیسے اسے پریشان کر سکتی ہو؟ میری بات مانو، یہاں سے چلی جاؤ، جس طرح آئی تھی ویسے ہی چپ چاپ واپس چلی جاؤ۔ یہ لڑکا اپنی زندگی میں خوش ہے، یہ کسی صورت تمہارے ساتھ جانے پر تیار نہیں، وہ تم سے ڈرنے لگا ہے، تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ جن زادی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگی میں نے اس سے سچا پیار کیا ہے، مجھے یقین ہے یہ میری محبت میں میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائے گا۔ لیکن بیگم صاحبہ کو اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ اس نے مولوی کو اشارہ کیا کہ اس جن زادی کو قید کر لے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کو کسی خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر مولوی نے ایسا ہی کیا، اس نے جن زادی کو اپنی قید میں کر لیا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار کر کہنے لگی کہ میں تمہاری قید میں نہیں رہنا چاہتی، میں واپس اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے محبت میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ میری قسمت ہے، لیکن اب میں ان کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی انہی کے ساتھ گزاروں گی۔ لیکن مولوی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنی نیلی بوتل میں قید کر لیا۔ اس کی فریادیں ابھی بھی بنگلے کی دیواروں میں گونج رہی تھیں، لیکن بیگم صاحبہ سنگ دل بن چکی تھی۔ وہ کسی صورت بھی ابصار کو دوبارہ کسی جھنجٹ میں پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سوچنے لگیں کہ جلد سے جلد وہ اس کی شادی کر کے اس کی دنیا بسا دیں گی۔ لیکن اب ابصار بالکل چپ چاپ بیٹھا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کبھی وہ بھی زرگل کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھا تھا۔ بیگم صاحبہ خوش تھیں کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ جن زادی اس گھر سے چلی گئی ہے۔ زلیخا حیران تھی، اس نے بھی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا وہ ایک جن زادی تھی۔ وہ کتنی نیک تھی، راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر نمازیں پڑھتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ وہ ایک نیک جن زادی تھی۔ اس کی اس تڑپتی فریادوں پر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اسے مولوی نے جس طریقے سے قید کیا تھا، وہ سوچنے لگی کہ وہ ایک انسان کی محبت میں اس دنیا میں آ گئی تھی، لیکن اب ہمیشہ کے لیے اس مولوی کی قید میں چلی گئی ہے۔ اب ابصار دن رات خاموش رہنے لگا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اسے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی تو وہ خالی خالی نظروں سے اس تصویر کو دیکھے گیا۔ اس کے والدین خوش تھے کہ انہوں نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی کو اس کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ابصار نے ان کی خوشی دیکھ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ وہ شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ دوسری طرف درویش بابا بری طرح پریشان تھے۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی نورا جنزادی کو ایک مولوی نے اپنی قید میں کر لیا ہے، وہ بھی صرف اور صرف اس انسان سے محبت کرنے کے جرم میں۔ جب سے وہ مسلمان بنے تھے انہوں نے اپنے عمل سے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی تھی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہی سوچ کر وہ ایک رات اپنی جھونپڑی سے نکلے اور سیدھا ابصار کے کمرے میں جا پہنچے۔ ابصار اس وقت بستر پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اسے ایک سفید روشنی کا ہیولا کھڑکی سے ہوتا ہوا سیدھا اس کے کمرے میں آ رہا تھا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب وہ ہیولا ایک نورانی شکل اختیار کر گیا۔ وہ کوئی باریش سا بزرگ تھا جس کا نورانی چہرہ ہلکی سی روشنی میں بہت پر نور لگ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھے گیا، پھر کہنے لگا کہ کون ہیں آپ؟ وہ جیسے کسی طلسم کے زیر اثر تھا۔ وہ درویش اداسی سے مسکرایا، کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ انسان بہت احسان فراموش ہوتا ہے،
لیکن کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن آج جو تم نے میرے اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے اسے دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ تم جیسے انسان احسان فراموش ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی تانا نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا۔ پھر وہ ابصار سے کہنے لگے کہ میں نے تمہارا بہت خیال رکھا تھا، میری بیٹی نے تمہاری کنیز بن کر خدمت کی تھی، آج تم نے اسے قید میں ڈلوا کر مجھے آنے پر مجبور کر دیا۔ میری بیٹی کو اس قید سے آزادی دلوا کر مجھ پر احسان کر دو، میں اور میری بیٹی دوبارہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ ابصار جان گیا تھا کہ یہ نورانی چہرے والا بزرگ کون تھا۔ یہ وہی تھا جس نے اسے اس وقت سہارا دیا جب وہ بالکل بے بس انسان کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹی کا اس پر بہت بڑا احسان تھا، وہ ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن بزرگ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ وہ صرف اپنی بیٹی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دن ہی ابصار ڈھیروں سارے پیسے لے کر اس مولوی کے پاس پہنچ گیا۔ اسے کہنے لگا کہ اس جن زادی کو آزاد کر دو اور کبھی بھی اس بات کا ذکر میرے ماں باپ کے سامنے نہ کرنا۔ مولوی نے جب اتنے ڈھیر سارے پیسے دیکھے تو اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے فوراً ہی نورا جن زادی کو آزاد کر دیا۔ نورا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی، اس سے مل کر اپنے دل کے سارے دکھ درد دور کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس بنگلے میں ابصار کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن اب وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ بار بار اس کا ذہن اسی درویش بابا اور اس جن زادی کی طرف محو رہتا۔ وہ بس یہی سوچتا رہتا کہ جب زرگل کی محبت اسے نہ ملی تو وہ کس قدر بے چین تھا، اسی طرح وہ جن زادی بھی اس کی محبت نہ پا کر کتنی اداس ہو گئی ہوگی۔ اس کی ماں اسے باہر بلانے آئی تھی۔ آج اس کی مائیوں کی تقریب تھی۔ اس کے یار دوست رشتے دار ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ پھر اس کی ماں آ کر کہنے لگی کہ تھوڑا مسکرا لو، سب لوگ شک کر رہے ہیں کہ تم اس شادی پر رضامند نہیں ہو، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر بارات والے دن اس بنگلے میں ایک طوفان اٹھ گیا تھا۔ جب دلہا غائب تھا سب لوگ اسے ڈھونڈنے میں لگے تھے، لیکن ابصار یہاں سے بہت دور اسی جنگل میں موجود تھا۔ وہ اس جن زادی کے باپ کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے نورا جن زادی کا ساتھ پانے کے لیے۔ دونوں باپ بیٹی اس جنگل کو چھوڑ کر دور جانا چاہتے تھے۔ ابصار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس جنگل میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس جن زادی کے ساتھ رہ کر اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں چشمے پر کھڑے ہو کر محبت کے گیت گانے لگے۔ ابصار کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس نے جن زادی کے احسانات کو سمجھ لیا تھا۔ وہ اب بھی اپنے ماں باپ سے ملنے ان کے بنگلے پر چلا جاتا ہے۔ وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتا، لیکن اس نے اپنا ٹھکانہ وہیں پر بنا لیا ہے۔ وہ اس درویش بابا اور اس کی نیک جن زادی بیٹی کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔